ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب، پہلی تا 14 آیات مقدسہ۔ اور ان دنوں میں یوں ہوا کہ اوگتس کیسر کی طرف سے فرمان نکلا کہ ساری آبادی کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی ہوئی جب کیرنس سوریہ کا حاکم تھا۔ تب سب لوگ اپنے اپنے شہر کو نام لکھانے گئے، اور یوسف بھی جلیل کے شہر ناصرت سے یہودیہ میں داؤد کے شہر کو گیا، جو بیت لحم کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منکوحہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھائے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ اس کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہتے اور اپنے گلے کی نگہبانی کرتے تھے۔ اور دیکھو، خداوند کا ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ تب فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، جو ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، وہ مسیح خداوند ہے۔ اور اس کا نشان تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم ایک ننھے بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک جماعت خدا کی تعریف کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے امن۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ چرنی میں پیدا ہونے والے خداوند یسوع مسیح کی برکت اور سلامتی آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہو۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر کرسمس کے بابرکت اور مبارک موقع پر آپ سب سے مخاطب ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج عالمگیر کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی عید منا رہی ہے۔ یہ خدا کی محبت اور صلح و سلامتی کا تہوار ہے۔ کرسمس امن کے شہزادے کی ولادت کا جشن ہے۔ یہ صداقت کے آفتاب کے طلوع ہونے اور انسان سے خدا کی ملاقات کا عظیم دن ہے۔ کرسمس خدا کی انسان سے محبت کا بہترین اظہار ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تمام انسانوں کے لیے بھیجا۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کی کتاب کے 9ویں باب کی پہلی 6 آیات ہیں، جہاں یہ آیت درج ہے کہ جو قوم تاریکی میں چلتی ہے وہ بڑا نور دیکھے گی۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو یہ کرسمس کے پیغام کو اجاگر کرتی ہے۔ کرسمس کی رات کو جب اندھیرا زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو اس کی جگہ نیا سویرا نمودار ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح حقیقی نور ہے۔ اس کے گرد اندھیرے نام کی کوئی چیز نہیں۔ خدا کا پاک کلام ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اندھیرے کو چھوڑ کر
نور میں چلیں اور نور کے فرزند بنیں۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کے تیتس کے نام خط کے دوسرے باب کی 11ویں سے 14ویں آیت تک ہے، جس میں ذکر ہے کہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کے لیے نجات کا باعث ہے۔ فضل جو آدمیوں پر ظاہر ہوا وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جو کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ وہ زندگی اور نجات کا سرچشمہ ہے۔ وہ ہماری امید اور چٹان ہے، جس نے ہمیں گناہوں سے نکال کر فضل اور سلامتی کے فرزند بنا دیا ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق انجیل کے دوسرے باب کی پہلی 14 آیات ہیں۔ اس باب میں خداوند یسوع مسیح کی ولادت اور ایام طفولیت کا ذکر موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح اگستس کیسر کے دنوں میں پیدا ہوا، جب رومی سلطنت کی حدیں اتنی پھیل چکی تھیں کہ نہ پہلے کبھی تھیں اور نہ بعد میں ہوئیں۔ اسی سلطنت کو ساری آبادی کہا گیا ہے۔ اگستس کیسر نے فرمان جاری کیا کہ ساری آبادی کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی تھی۔ اس اسم نویسی سے اگستس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو اپنی رعایا کا شمار بتاؤں اور میرا سر فخر سے بلند ہو اور میرا روب اور دبدبہ بڑھ جائے۔ ساری آبادی کو نام لکھوانے کی زحمت برداشت کرنا پڑی، صرف اس لیے کہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم بھی لکھوائیں۔ اس وجہ سے انہیں گلیل کے ناصرت سے یہودیہ کے بیت لحم میں آنا پڑا، اس لیے وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھے۔ مقدسہ مریم ان دنوں بیت لحم میں لائی گئی جب وہ حاملہ تھی اور وضع حمل کا وقت قریب تھا، اور میکا نبی کی کتاب کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں درج نبوت کے مطابق مسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہونا ضرور تھی۔ دیکھیے کہ کس طرح انسان کام کرتا ہے اور خدا انتظام کرتا ہے۔ بیت لحم کا نام خاص اہمیت کا حامل ہے۔ بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ خداوند یسوع مسیح وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری۔ بیت لحم داؤد کا شہر تھا، جہاں وہ پست حالی میں پیدا ہوا، اس لیے ہمارے منجی نے بھی اپنی پیدائش کے لیے اس جگہ کو چنا۔ مقدسہ مریم نے بچہ یسوع کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا۔ جس لفظ کا ترجمہ چرنی کیا گیا ہے، بعض علماء کے مطابق اس کا مطلب استبل ہے۔ اس قسم کی جگہ میں یسوع مسیح کا پیدا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے والدین غریب تھے۔ اگر وہ امیر ہوتے تو ان کے لیے ضرور جگہ بنا لی جاتی۔ سب سے پہلے چرواہوں کو یسوع مسیح کی ولادت کی خوشخبری ایک فرشتہ کے وسیلہ سے دی گئی۔ چرواہوں کو اولیت دینے کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، لوگ انہیں حقیر اور کمتر سمجھتے تھے،
لیکن خداوند نے انہیں عزت بخشی تاکہ وہ سب سے پہلے یسوع مسیح کا دیدار کریں۔ نمبر 2، چرواہے جاگ رہے تھے اور زمین پر وقوع پذیر ہونے والی تبدیلی محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے فرشتے کے پیغام کو غور سے سنا، خداوند کی آواز کو پہچانا۔ فرشتہ چرواہوں کے لیے پیغام لایا، ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، وہ مسیح خداوند ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، تم اس بات کا اعلان کر سکتے ہو، اشتہار دے سکتے ہو۔ اس اہم موقع پر فرشتوں نے خدا کی حمد گائی اور انسانوں کو مبارکباد دی۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے امن۔ عزیز مومنین، جیسے خدا نے غریبوں اور بے سہاروں کے لیے انسان بن کر محبت کا اظہار کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی خوشیوں میں غریبوں اور بے بس لوگوں کو شامل کریں۔ بڑا دن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم چرنی کے سامنے جھکیں اور اپنی تمام مشکلات، خواہشات صلح کے شہزادے کے سامنے رکھیں۔ کرسمس ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ خدا کے کلمہ پر یقین رکھیں جو ہماری خاطر انسان بنا۔ آئیں کرسمس پر امن و سلامتی کا پرچار کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں اور قبول کریں، خداوند کی محبت دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ میری دعا ہے کہ کرسمس ہماری شخصی زندگی، ہمارے خاندانوں، عالمگیر کلیسیا اور پوری دنیا میں امن و سلامتی اور برکات عطا فرمائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ میری اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں اور نئے سال 2023 کی برکات بہت بہت مبارک ہوں، آمین۔